مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. دین و دنیا پوڈ کاسٹ دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین و دنیا پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سلمان طارق. دین و دنیا پوڈ کاسٹ کے آج کے ہمارے مہمان خصوصی جو کہ ہمارے اسٹار پہ آج تشریف لائے اور بہت سے خصوصیات کے حامل ہیں، اور یہ آج ہمارے درمیان کیوں موجود ہیں یہ انہی سے پوچھیں گے. ان کی طرف جانے سے پہلے ایک شعر پڑھتے ہیں اور پھر اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں. زاہد بنا لے اس کو تم مقصد حیات، زاہد بنا لے اس کو تم مقصد حیات، تیرے بھی جانثار ہوں اس عرض پاک پر. جناب زاہد نثار صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیا حال ہے، کیسے مزاج ہیں؟ سب سے الحمدللہ ماشاء اللہ جی، بہت بہت ویلکم. سب سے پہلے بہت خوش شکریہ. آمدید. دین و دنیا اور آپ کی جو ٹیم ہے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس پلیٹ فارم پہ اپنی بات کرنے. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کیا کہیں گے ہمارے اس چھوٹے سے کاوش کے بارے یہ میں؟ بہت زبردست آپ نے یہ ایک، میں کاوش نہیں کہوں گا، یہ بہت زبردست کام ہے، کیونکہ کاوشیں تو بہت ساری مل کے ایک کام ہوتا ہے نا. جی بہت زبردست کام ہے، اس میں دین کی باتیں بھی ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. خاص طور پر آپ نے قرآن حکیم کے حوالے سے جس طرح کے پروگرامز کیے ہیں وہ بہت قابل داد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مختلف جو سماجی ہماری شخصیات ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹس ہیں یا ان کا معاشرے میں کسی بھی طرح کا امپیکٹ ہے، جی آپ نے ان کے ساتھ جو پروگرامز کیے ہیں وہ بہت زبردست، مجھے بہت اچھے لگے. ظاہر ہے میں نے سارے دیکھے ہیں، تو انہیں کو دیکھ کے پھر آپ نے بھی مجھے بلایا، تو آپ کا بہت شکریہ. سر، بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے، آپ نے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا ہے. سر آپ جی. کو میں اس وقت بھی بلانا چاہتا تھا جب کہہ لیں کہ جب پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کیا نا، جی جی تو ایک لسٹ تھی ہمارے پاس مہمانوں کی، تو ان میں ٹاپ 5 میں آپ سر، تھے بہت شکریہ. کہ ہم زاہد صاحب کو لازمی بلائیں گے، کیونکہ آپ کی ہم نے نہ صرف سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھا ہے، جی جی آپ کے کافی کام دیکھے ہیں، اور میرے پاس اس ٹائم جو فہرست ہے ماشاءاللہ ابھی تک کے کسی بھی ہمارے خصوصی مہمان کی اتنی ہمارے پاس فہرست نہیں تھی. اور تھوڑا آج میں ناظرین کو بھی بتاتا چلوں، تھوڑا سا میں کنفیوز ہو رہا ہوں کہ کہاں سے اب ہم سٹارٹ کریں. ماشاءاللہ آپ سب سے پہلے فیچر رائٹر ہیں. جی، میں ایکسپریس سنڈے میگزین کے لیے فیچر رائٹنگ کرتا رہا ہوں. صحیح. اور قریباً یہ میں نے 6 سال کی ہے، اور اس کے بعد مختلف ملکی اور غیر ملکی رسائل ہیں، جرائد ہیں، ان کے لیے بھی لکھا ہے. ہمارے جو مقامی اخبارات ہیں ان کے لیے بھی لکھا ہے. صحیح. کالمز بھی لکھے ہیں، فیچر رائٹنگ بھی کی ہے، اور کچھ جرائد کے لیے میں نے مضامین بھی لکھے ہیں. صحیح. تو آج کل تو آپ کو ہم فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت ایکٹیو ہیں، ایک شارٹ ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور جس سے ہمیں تو کافی سیکھنے کو مل رہا ہے. آپ کی محبت ہے کہ آپ ایسا سمجھتے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ فیس بک ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو ایک عام بندے کی پہنچ میں بھی ہے اور خاص بندے کی پہنچ میں بھی ہے، اور اس میں آپ فوری اپنی بات کو جب اپنا اظہار کرتے ہیں، کسی بھی معاملے کا، اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا، تو آپ کو فوری رسپانس ملتا ہے. صحیح. پہلے میں لکھتا تھا، اس پہ فکشن لکھتا تھا، افسانچہ، مائکرو فکشن لکھتا تھا، چھوٹے چھوٹے. اس سے بھی پہلے میں لکھتا تھا، اس پہ سنگل لائن لکھتا تھا، ایک سطر میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا. صحیح. تو وہ بہت ساری جب ہو گئی، پھر میں نے سوچا کہ میں ان کو اکٹھا کروں. تو پھر میں نے ان کو اکٹھا کیا، تو وہ پلندہ بن گیا کافی سارا. اسکرپٹ پورا تیار ہو گیا. روز میں 2 یا 3 وہ کرتا تھا. صحیح. اس کے بعد میں نے لکھنا شروع کیا. لکھتا تو ویسے میں 1995 سے ہوں. صحیح. اس وقت میں اسکول میں تھا. آپ ڈاکومنٹریز بھی بناتے رہے؟ ہاں، ڈاکومنٹریز سر میں اس لیے بناتا رہا ہوں، دین و دنیا کے ہوسٹ صاحب، وہ میں اس لیے بناتا رہا ہوں کہ مجھے ہیریٹیج سے بہت پیار ہے. صحیح. ہمارا یہ جو ضلع ہے ریمیر خان، خاص طور پر میں اس کی اگر بات کروں، دریا ہے. جی جی. آپ کو یہاں صحرا ملے گا، آپ کو یہاں میدانی علاقے ملیں گے، آپ کو یہاں نمکین جھیلیں ملیں گی سیم کی، آپ کو یہاں اتنا کچھ ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا ملے گا، یہاں 36 کے قریب مانومنٹس ہیں تاریخی. اچھا. 22 کے قریب آپ کو قلعے ملیں گے.
ایسے قلعے جو جن میں سے کچھ تو ڈیمالش ہو گئے، ختم ہو گئے، زمین بوس ہو گئے، اور کچھ قائم ہیں. تو ان کی انفارمیشن کہاں سے کلیکٹ کرتے تھے آپ؟ انفارمیشن ظاہر ہے میں نے پہلے اس پہ کام کیا ہوا تھا، بہت ساری چیزیں ہیں. بہاولپور آرکائیوز ہے. آپ بہاولپور میں ظاہر ہے ہمارا تمدن کا ایک مرکز تھا بہاولپور، تو وہاں سے آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. میں نے سوچا کہ یار اس پہ نا ویڈیوگرافی بھی کی جائے، تو پھر میں نے اس کی ایک ویڈیو بنائی، وہ ڈاکومنٹری کی شکل میں تھی. صحیح. اس کا جو وائس اوور تھا وہ میں نے کیا تھا، اس کی جو اسکرپٹ رائٹنگ تھی میں نے اور احمد علی فیض صاحب. صحیح ماشاء اللہ. اور وائس اوور کی بات کر رہے ہیں تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری آواز آپ کو. الحمدللہ. اور میں نے جہاں تک ویلن جیسی ویلن نہیں، ہم تو ہمارے لیے تو ہیرو ہیں جی. میں بچپن میں سوچا کرتا تھا کہ یار میں اگر بڑا ہوں گا، میری آواز اچھی ہوئی نا، تو میں اچھا سا ایک ویلن بنوں گا. ابھی تک بن نہیں سکا کیونکہ آپ ہیرو ہیں نا، تو ویلن نہیں. ہیرو کے لیے ویلن بننا مشکل ہے. ہیروز اگر گنجے ہیں نا تو میں جیسن سٹیتھم کی طرح بننا چاہتا ہوں. اچھا، ویری گڈ. اور رہی بات آپ کی آواز کی، آواز کا جو میں جاننا چاہوں گا، یہ اس طرح کیا راز ہے ایسی آواز کا؟ آواز ایک ہوتا ہے ٹیلنٹ، بنانا پڑتا ہے یا نہیں قدرتی؟ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہتا ہوں. ایک ہوتا ہے آپ کے اندر خدا دا صلاحیت، صحیح ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر. وہ کہتے ہیں نا کہ 3 T's جو ہے آپ کی زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہے: ٹیلنٹ، ٹیکنیک اور ٹیمپرامنٹ. آپ ٹی چائے والا بھول گئے. وہ تو لازم ملزوم ہے نا، وہ تو مشروبات کا مرشد ہے. اچھا، جب آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے کہ آپ کو اللہ نے اچھی آواز دی ہے، تو پھر آپ اس کو تھوڑا سا سنواریں کس طرح کہ آپ اس کی پریکٹس کریں. ٹیکنیکس دیکھیں کہ اگر آپ چین کو اوپر کرتے ہیں تو آپ کی آواز پتلی ہو جائے گی. اچھا، آپ نے دیکھا اکثر گلوکار ایسے کرتے ہیں نا، ایسے مائک رکھتے ہیں جی جی جی، اونچا سر لگانے کے لیے، 5واں کالا جسے کہتے ہیں. اچھا صحیح. اور جب آپ اپنی آواز کو ایپک وائس بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز میں ایک خاص قسم کی گونج ہو، ایک خاص قسم کا روب ہو، گرینجر ہو آپ کی آواز میں، تو پھر آپ کو چین کو ایسے کرتے ہیں. اچھا، پھر اس سے آپ کی آواز تھوڑی سی بھاری ہو جاتی ہے. صحیح. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا فلمز میں خاص طور پر جو ویلنز ہوتے ہیں ان کی آواز میں ایک خاص روب و دبدبا ہوتا ہے نا. ان کی آواز بڑی اثر کرتی ہے. تھائناس لے لیں آپ، موگیمبو لے لیں آپ، اس طرح بہت سارے آپ کو ہیروز وہ ویلنز مل جائیں. ہاں جی. میمکری آپ بہت سارے لوگ، میں نے قریباً 101 لوگوں کی میمکری کی. اچھا واو. تو آج اگر ہم تھوڑا سا صرف گزارش کریں کہ کسی کی، اگر آپ، میں نہیں کہتا کہ فلاں کی، کسی ایک کی آواز جو آپ اگر نکال کے ہمیں سنانا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ بہانہ نہیں کروں گا کہ میرا گلا خراب ہے اس طرح کا، لیکن اس کے لیے نا آپ کو ایک خاص قسم کا نا ذہنی طور پر تیار ہونا پڑتا ہے. آپ ہو جائیں تیار، کوئی مسئلہ نہیں. تو کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب جی، لوگ ان کی میمکری کرتے ہیں تو وہ ناک سے آواز نکالتے ہیں، جو ان کو کاپی کرتا ہے نا وہ ایسے کر کے وہ کرتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ان کی آواز بہت اچھی ہے. وہ اس طرح بولتے ہیں کہ ہمارے بھی کچھ مطالبات ہیں، ہماری کچھ گزارشات ہیں، ہمارے کچھ تحفظات ہیں جو ہم نے حکومت کے گوش گزارے ہیں، لیکن افسوس، سعد افسوس کہ ہماری ان گزارشات کو، معروضات کو، تحفظات کو اس بری طرح نظر انداز کیا گیا ہے کہ ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے اور کہے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. مطلب اس طرح ہے ان کی آواز. تو اگر وہ کوئی بندہ اس کو کر کے کہے گا تو یہ یار اچھی بات ہے، بہت میرے لیے قابل احترام ہے. میں ان کا فین ہوں، بہت بڑا مداح ہوں ان کا، اور بطور عالم دین ہمارے لیے تو بہت ایک عزت کی جگہ. اصل میں نا اب میمکری میں نے چھوڑی ہوئی ہے. وہ اس لیے میں نے چھوڑی ہوئی ہے کہ یار میرے دوست ہیں یا کچھ جس طرح آپ ہیں، آپ نے تو جہاں بھی میں جاتا تو لوگ کہتے تھے آپ شیخ صاحب کی آواز پہ بات کریں. تو میں نے کسی کو ایسے کہہ دیا، دیکھیں خدا کی قسم، پاکستان کا جی اگر کوئی اچھا جی پوڈ کاسٹر ہے نا جی تو رانا سلمان ہے، اور شیخ کبھی سچ بولتا نہیں ہے. اچھا، یا مطلب وہ ایسے کہتے تھے یار آپ کچھ کریں، you should do something. لیکن یار وہ اس طرح نا میں سمجھتا تھا کہ میں اس طرح نا ایک
انٹرٹینمنٹ ٹول بن کے رہ گیا. جہاں آپ کی آواز پھر مکری سے بات چلی آگے، زبانیں بھی ماشاءاللہ آپ کافی بول لیتے ہیں، اور بولتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس کو نبھاتے بھی بڑا اچھا ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی ہم نے آپ کو انگریزی بولتے سنا ہے، اور آپ کا ایکسینٹ جو ہے وہ ایکچوئل وہ ایک انگریزوں والا جس کو کہتے ہیں نا برٹش ایکسینٹ ہو جاتا ہے. ایکسنٹ تو خیر میں نے اپنے طور پہ تقسیم کی ہوئی چیزوں کو. ایکسنٹ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جو زبان کا، لینگویج کا اگر آپ بات کریں کسی بھی زبان کی، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ زبان کا ایک حسن ہوتا ہے. آپ کسی بھی جب زبان کو دیکھتے ہیں، اردو لے لیں. اب میں نے اردو کو باقاعدہ اختیار کیا ہے. صحیح. میری مادری زبان پنجابی ہے. صحیح. تو میں نے اس کو اردو کو اختیار کیا. پہلے میری اردو پنجابی اس میں کا لہجے کا اثر بہت زیادہ. صحیح. پھر میں نے آہستہ آہستہ شکیل احمد صاحب اداکار اللہ کو پیارے ہو گئے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. وہ گفتگو جب کرتے تھے، شمع ڈرامہ ان کا دیکھ لیں، اس میں آپ دیکھیں کہ اردو تہذیب کا جس طرح انہوں نے ایک احاطہ کیا ہے، ایک ان کے ارد گرد اورا ہوتا تھا بولتے ہوئے، ان کا ایک انداز تھا. بڑے وجیح تھے، اپنے نام کی طرح شکیل تھے. وہ شکیل صاحب سے میں نے سیکھا کہ آپ نے اردو کو کیسے بولنا ہے. پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ آئے جیسے طلعت حسین ہے اور چیزیں. اسی طرح میں نے انگریزی کو کہاں سے سیکھا؟ میں نے انگلش کو سیکھا ان ڈراما سے، ان سے. اور پھر جب یوٹیوب آیا تو میں نے لیری کنگ سے سیکھا. صحیح. ان سے سیکھا. پھر میں نے یہ جو لہجے کی آپ کہہ رہے ہیں یا آواز کی ایپک، ایک بندہ ہے اس کا نام ریڈ پیپر، اس سے میں نے سیکھا. صحیح. کہ آواز میں آپ نے اس طرح کا گرینچر لانا ہے. مارگن فریمن بہت بڑا ایک اداکار ہے، اس سے میں نے سیکھا. I'm spending my moments with you. ٹھیک ہے. اب میں انگلش میں اگر برٹش لینگویج میں اسے کہوں گا I'm spending my moments with you، تو یہ برٹش میں ہوگا. اگر میں اس کو امریکن میں کہوں گا وہ تھوڑا سا ایسے لیجیے گا، پروننسیشن ہی چینج ہو جاتا ہے. I'm spending my time with you. اب ہم کہتے ہیں، جیسے میں کہوں گا کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا، اب وہ کہیں گے why did you lie to me. اسی کو جدید امریکن لینگویج میں why did you lie to me. صحیح. انگلش کے علاوہ اور کتنی زبانوں پہ الحمدللہ؟ انگلش کے علاوہ دیکھیں جی، مجھے مقامی زبان ہماری سرائکی ہے زبان، وہ مجھے بہت اچھی طرح آتی ہے، میں بہت اچھا بولتا ہوں. اس کا بھی ایکسنٹ ذرا پھر مختلف ہے، اس کا بھی ظاہر ہے. سندھی، ہر زبان کا حسن جو ہوتا ہے نا، ہر زبان کی جو اس کا حسن ہے، اس کا لہجہ ہے. جی. اگر آپ لہجے کو مد نظر نہیں رکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بے ذوق آدمی. اور یورپ کے کچھ اگر لینگویجز میں اگر اس میں جرمن زبان سے میری بڑی محبت ہو گئی تھی. زبان سے ہی نا، زبان سے، لینگویج سے وہ کسی وجہ سے ہوئی تھی. تو پھر میں نے تھوڑا سا اس کو سیکھا تھا، لیکن عبور جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ نہیں ہے مجھے. یہ ہے کہ میں گفتگو ان کے ساتھ کر سکتا. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ابھی بہت ساری گفتگو کرنا باقی ہیں، تو ملتے ہیں بریک کے بعد. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بریک کے بعد ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد نثار صاحب. ان کے ساتھ بہت ہی دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری ساری ہے. سر میں جاننا چاہ رہا ہوں، ڈاکومنٹریز آپ نے جیسے بتائیں ہیریٹیج پہ بنائی ہیں یا مختلف اور موضوعات پر، تو یہ صرف شوق کی حد تک ہے یا اسے کسی آپ نے کمپٹیشن وغیرہ میں بھی؟ جی بالکل ایسا ہے. کروایا جی ایسا ہے کہ don.com اور DW، ٹھیک ہے، جرمن کا ایک ریڈیو ٹی وی کا گروپ ہے ایک ان کا میڈیا کا، ان کے زیر اہتمام کچھ انوکھا ہوتا ہے پاکستان میں. پہلے انہوں نے کروایا تھا اٹ اونلی ہیپنس ان پاکستان. ایک انہوں نے کمپٹیشن ترتیب دیا، شارٹ ویڈیو کانٹیسٹ. اس کے لیے میں نے پہلی ویڈیو دی، تو میری ویڈیو بہت پیچھے گئی اور اس کی کوالٹی تھوڑی سی صحیح نہیں تھی. اور میری پہلی کانٹیسٹ کے لیے ویڈیو تھی تو مجھے اندازہ نہیں تھا. یہ سالانہ؟ جی یہ سالانہ ہوتا ہے کمپٹیشن، لیکن ابھی 1 سال ہو گیا نہیں ہوا. اچھا اس کے بعد میرا خیال ہے میرا نا ایسے کافی پیچھے کا نمبر تھا، 40-50 سے بھی، لیکن پہلی 100 میں تھا میں. اچھا یعنی 100 کا مطلب 100 سے زیادہ ویڈیوز تو ان کے پاس آتی ہیں تقریباً 2000 کے قریب. ہاں بہت ساری
بہت بے شمار آتے ٹاپ 100 2000 نہ بھی ہوں تو 1500 تو مسٹ آتے پورے پاکستان سے آتے ہیں. پھر بھی ٹاپ 100 ہونا بھی ہاں یہ مجھے پتا چل گیا میں ٹاپ. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر ان کا آیا ہیروز آف پاکستان کووڈ میں. ہیروز آف پاکستان میں بھی میں نے بھیجی, میں نے اسی میں علن فقیر کو فوکس کیا. ٹھیک ہے. تو وہ میری گئی تو اس کا میرا خیال میں 28واں نمبر آیا تھا. تیسرا جب یہ ہوا ہیروز آف پاکستان ایڈیشن ہوپ کے نام سے, یہ پھر ڈوشے ویلے اور ڈون.com نے کیا, تو اس میں میں بہت قریب رہا. صحیح, بہت قریب رہا. پہلے 20 نمبروں میں تھا, لیکن جب میں نے اپنے مقابلے میں دیکھی ویڈیوز تو مجھے تو ان میں کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ یار ان کو نمبر پہلا کیوں مل گیا, دوسرا کیوں, تیسرا کیوں ملا. صحیح, مجھے کیوں نہیں ملا, کیونکہ میرے پاس جو تھا وہ بہت اچھا کانٹینٹ تھا اور میرے پاس بہت اچھا اسکرپٹ تھا, بہت اچھی چیز تھی. وہ لیونگ لیجنڈس پہ وہ کام کرتے, لیونگ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان پہ وہ کام تھا. تو میں نے جیوری کے کسی رکن سے رابطہ کیا, تو میں نے کہا یار اس میں کیا کمی تھی. تو اس میں ایک بنیادی غلطی تھی مجھ سے جو ہوگی, وہ یہ تھی کہ میں نے ساری جو فلم تھی اس کو سلو میں کنورٹ کر دیا تھا. جس کی وجہ سے حالانکہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی. میں نے ہر چیز کو نا بالکل سلو میں لے کے گیا. اس سے سر مجھے کافی سیٹ بیک ہوا میرے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ کو ڈاکومنٹریز کا شوق ہے, پڑھنے کا شوق ہے, لکھنے کا بھی شوق ہوگا. ہاں لکھنا تو میری گھٹی میں ہے نا. جی. سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جتنا زیادہ آپ پڑھتے ہیں نا جی اتنا اچھا آپ لکھتے ہیں, اتنا زیادہ ہی آپ نہیں لکھتے, لیکن آپ اتنا اچھا ضرور لکھتے ہیں. نیکسٹ کوئی آپ کی بک وغیرہ پبلش کرنے کا میری بڑا پرانا خیال تھا. پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں سنگل لائنز کی نا ایک بک, سنگل لائنر کی ایک بک وہ کروں. اچھا. لیکن اس کے بعد جب میں نے مائکرو فکشن لکھا اردو میں تو مجھے احساس ہو کہ نا یار آپ کو ظاہر صاحب کتاب لکھنی چاہیے. تو میری بک آ رہی ہے, اس کا نام آپ کو ڈسکلوز کرتا ہوں, اس کا نام ہے 47. اچھا. یہ فارم 47 نہیں ہے, AK47. یہ 47 ہے پارٹیشن کے بعد کے, یعنی 1947 والا 47. یس. اس میں سب سے جو انوکھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مائکرو فکشن کی کتاب ہے کہ وہ شروع ہی 47 سے شروع ہے, پیج نمبر 47 سے. اچھا, یعنی اگر ہم 1 2 3 4 5 نہیں ہے. اچھا جب وہ پہلے پیجز ہے ہی نہیں. اچھا, ویری گڈ. یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے. ہاں صحیح. اور جب ہم 47 سے آگے 48 49 سے پڑھنا شروع کرتے ہیں, تو یہ کب ہمیں دیکھنے کو؟ یہ کتاب تقریباً تیار ہو چکی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے جیسے لوگ ہیں نا, ان کو یہی دھڑکا لگا رہتا ہے یار یہ آپ نے غلط لکھ دیا. یہ تو 47 لکھنے کا مقصد یہ میرا تھا صرف اور صرف یہ کہ کچھ ایسے تجربات ہیں جو میرے سماجی تجربات ہیں, کچھ میرے روحانی تجربات ہیں, کچھ میرے ایسے ہی جو انسان کے آپ یہ اس کی جو فکر ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں. تو جو پرسیپشن ہوئی مجھے, جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا الفاظ کی صورت میں, پھر میں نے سوچا کہ یار یہ امانت ہے لوگوں تک پہنچائی جائے. صحیح. تو یہ بیسیکلی موضوع کیا ہے, اس کا موضوع کیا ہے؟ اس میں یہ مختلف افسانچے ہیں. اچھا. مائکرو فکشن افسانچے ہیں چھوٹے چھوٹے, کوئی 100 لفظوں کا ہے, کوئی 100 الفاظ پر مشتمل ہے, کوئی 120 الفاظ پر مشتمل ہے, کوئی 90 الفاظ پر مشتمل ہے. تو یہ تو آگے نا ایک آپ نے جیسے مائکرو فکشن بتایا, تو شعر و شاعری کی طرف یا پوئٹری کی طرف آپ کا؟ ہاں جی, میں یہ سب سے بڑا آپ نے اہم ترین سوال میرا پوچھا ہے. جی. شعر و شاعری سے آپ کو میں بتاؤں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں مختلف ڈراماز کے لیے اسکرین پلے کا لکھتا ہوں, ڈائلاگس لکھتا ہوں ان کے لیے. تو کانٹینٹ چھوٹا سا لکھ دیا کبھی, اس سے ایک مصروفیت رہتی ہے لکھنے لکھانے کی. صحیح. باقی ویڈیوز میں خود اپنا کتھارسس کرتا رہتا ہوں. تو یہ مجھے حیرت ہو رہی ہے سننے میں کہ جہاں اتنا آپ کا ادب سے لگاؤ, شاعری سے لگاؤ نہ ہونے کی وجہ میں. شاعری سے لگاؤ, دیکھیں شاعری ایک مختلف قسم کی چیز ہے. اچھا. میں ایک نثر بہت اچھی لکھ سکتا ہوں لیکن میں شعر نہیں کہہ سکتا. صحیح. شعر یہ کہنا, شعر کی آمد ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. صحیح. یعنی یہ مختلف ایک چیز ہے. ہاں یہ ہر کسی پہ نہیں ہے. اب میں شاعر بھی بن جاؤں ایسے تو میں تک بندی سے کر لوں گا. اچھا, لیکن یار وہ زیادتی ہو. میں خود ہی سمجھتا ہوں کہ وہ نا انصافی ہے کہ آپ کا انسٹاگرام ہم نے دیکھا ہے, اس میں ماشاءاللہ کافی کیلیگرافیز دیکھنے کو ہمیں ملی. جی. تو وہ ندیم شہزاد صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی, بہت اچھا زبردست آرٹسٹ ہیں, میرے استاد ہیں.
اچھا واہ ماشاءاللہ. تو ان کا اصل نام ندیم نثار بھی ہے. اچھا 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 صحیح. ہوا یوں کہ کیلیگرافی میری شروع سے تھا, بچپن سے لیفٹ ہینڈڈ تھا میں, تو شروع سے میری خطاطی بہت اچھی تھی, خوش نویسی, خطاطی, خوش خطی, آپ جو بھی کہہ لیں. صحیح. تو میں نے ایک بار ان سے اظہار کیا, میں نے کہا یار مجھے نا آئل پینٹ سے نا لکھتے ہوئے تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے اس کے برش کے ساتھ. تو انہوں نے کہا یار آپ ایسے لکھیں, ایسے کچھ ٹیکنیکس انہوں نے مجھے بتائی. میں نے ان کو استاد کہنا شروع کر دیا. پھر میں نے کام کیا اس پہ, تو وہ بہت مزے کی چیز بنی. پہلے میں مارکرز کے ساتھ کام کرتا تھا, اسکیچنگ بھی کرتا تھا, لوگ آپ کی تصویر میں کیریکیچرز بنا لی, لیکن پھر میں نے چھوڑ دیے. صحیح. تو اس کو آپ پروفیشنلی لے کے کیوں نہیں چلتے؟ ہاں یہ آپ کا اچھا سوال ہے. مجھے چاہیے کہ مجھے اس کو پروفیشنلی بھی لے کے جاؤں, تاکہ دیکھیں آپ ہمارے علاقے کے ہیں پرائڈ آف پرفارمنس صدارتی ایوارڈ یافتہ چترا پریتم داس. صحیح. تو وہ کہاں پہنچ گئے ماشاء اللہ, اللہ ان کو اور ترقی دے. ہمارے علاقے کے ہیں صادقاباد سنجر پور کے. تو یہ کیلیگرافی سے آپ بہت آگے جا سکتے ہیں. صحیح ہے آپ کی بات, لیکن یہ ہے کہ وقت کی بات ہے. مجھے جتنا وقت ملتا ہے میں اتنا. اپ کمنگ بک تو آپ کے آ رہی ہے, تو آپ کی فیوریٹ بک میں جاننا چاہوں گا جو آپ نے. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک کتاب ایسی ہے کہ جس سے نا آپ کو صرف روشنی ملتی ہے, آپ کو صرف ہدایت ملتی ہے, آپ پہ کرم ہی کرم ہو جاتا ہے, اور اس سے آپ جڑتے ہیں اپنے رب سے. وہ ایک ہی کتاب ہے جو میرے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتری. تو اس نے جو کتاب دی ہے ہمیں اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے, اس سے بڑی تو کتاب کوئی ہے نہیں. سب سے بڑی انسپریشن میرے لیے وہی ہے. جو پہلی میرے اذان آئی تھی نا, اس میں اسی کتاب کے الفاظ تھے, پہلی جو باتیں ہوئی تھی نا اسی تھے. تو وہ محبت تو گھٹی میں پڑی ہوئی ہے. باقی جو چیزیں ہیں, کتابیں ہیں, وہ صرف پڑھنے کی حد تک ہے. صحیح. میں ان سے کچھ چیزیں لیتا ہوں, میں ان کو کچھ ہو سکتا ہے ان سے کچھ چیزیں چھوڑتا بھی ہوں, لیکن میں اس کو تو نہیں چھوڑ سکتا. اور جہاں آپ کے بارے میں اتنی گفتگو ہوئی ہے اور کافی کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے, کچھ اگر رہ گیا ہو آپ کے حوالے سے کہ یا آپ کے شوق یا کوئی ہابیز یا کچھ ایسا جو ہمیں نہ پتا ہو, آپ بتانا چاہیں خود سے. میں پتنگ بہت شوق سے اڑایا کرتا تھا, لیکن ایک شوق ایسا ہے جو رہ گیا, میں سمجھتا ہوں اس کو میں نے نا بڑا قریب سے دیکھ کے چھوڑ دیا. اچھا. ہاں, وہ ہے پامسٹری کا. صحیح. یعنی کہ دست شناسی جسے کہتے ہیں, یعنی ہاتھ کی لکیروں کا معائنہ کرنا. جی. اچھا. اور مجھے شوق ایسے ہوا کہ میں اس وقت I was in فرسٹ ایئر, تو ایک رائٹر ہے, ان کا نام ہے جوائس ولسن. ان کی کتاب ہے A Complete Way to Palmistry, وہ میرے ہاتھ سے چڑھ گئی. اچھا. صحیح. تو میں نے اس کو پڑھا, مجھے بہت, میں نے کہا یار یہ کمال چیز ہے, پالمسٹری بھی ایک علم ہے. خیر میں اس کی کھوج میں چلا. خیر یہ ایک نئی بات تھی میرے لیے. اس کے بعد میں نے سیکھا یہ لائف لائن ہے, یہ فلان لائن ہے, یہ گرڈلز ہیں, یہ آپ کی گریڈز ہیں پام پہ تھم کے نیچے, یہ آپ کا مشتری کا ابھار ہے, یہ عطارت کا, یہ فلان کا, یہ فلان, یہ آپ کی میرج لائنز ہیں, یہ آپ کا ٹریول لائنز ہیں آپ کی. تو اس میں حقیقت بھی ہوتی ہے. ہاں اس میں عپ کو بتاتا ہوں. بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کے نا کردار ناپنے کا ایک طریقہ ہے یہ. اچھا. علم رمل ہے, علم جفر ہے, علم نجوم ہے, یا پامسٹری ہے, دست شناسی ہے. یہ کسی بھی شخص کے میں سمجھتا ہوں کہ کردار ماپنے کا ایک طریقہ ہے. آپ جس طرح آپ سفید بادلوں کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں نا کہ یار بارش نہیں ہوگی, ٹھنڈی ہوا چل سکتی ہے, لیکن کالے گھنگھور گھٹا آپ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں, پریڈکٹ کر سکتے ہیں آپ کہ بارش ہو سکتی ہے. تو یہ بھی پریڈکشن ہی ہے. ہاں, یہ پریڈکشنز ایسی ہیں جن سے اندازے لگائے جاتے ہیں. یہ تو بہت دلچسپ گفتگو آپ کے ساتھ جاری ساری ہے. تو میں اس کے علاوہ جاننا چاہوں گا کہ اور کوئی شوق کوئی خاص یا ہابیز وغیرہ کچھ. کرکٹ کھیلتے تھے, ہمیشہ جلدی آؤٹ ہو جاتے. اچھا. صحیح. بالنگ کراتے تھے, سہیل تنویر جیسا ایکشن تھا. اور اس کے علاوہ آپ کو آئی تھنک سٹونز وغیرہ کا بھی کافی شوق ہے. یہ کچھ نظر آ رہے ہیں. نہیں, یہ ویسے اصلی سٹونز نہیں ہیں. اچھا. یہ فیروزہ نہیں ہے, یہ بس ایسے ایک میں نے کفلنگس بنائے. سٹونز سے میرا عشق تو نہیں آپ کہہ سکتے, محبت میری ان سے محبت ہے, پتھروں سے.
تو یہ میٹرک کے بعد یہ شروع ہوئی. تو یقیناً کلیکشن بھی آپ کے پاس ہوگا. کلیکشن بھی ہے میرے پاس, اچھی کلیکشن. اچھا 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 صحیح. اس میں تقریباً سارے جیم آتے ہیں. آج کا جو پروگرام ہے اس کے لاسٹ میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں. ہم نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو ٹی وی پر بھی دیکھا ہے. ٹی وی پہ جی, نیوز چینل پہ دیکھا ہے جی. ظاہر نثار صاحب نظر آ رہے ہیں اور کچھ ایک کنٹروورشل سا کچھ چل رہا ہے. ہاں بالکل بالکل. یہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ نیکی آپ کے گلے پڑ جاتی ہے, لیکن نیت آپ کی اچھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں. جنوری کا دن تھا 9, میں گھر میں تھا تو ایک باہر شخص آیا, اس نے بیل دی. میں باہر نکلا تو پولیس والے تھے, پنجاب پولیس کے شیر جوان. وہ کہنے لگے چلیں تھانے. میں نے کہا بھائی کیوں میں چلوں گا آپ کے ساتھ تھانے, میں نے کسی سیاسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں کہا نہیں یار ایسی بات نہیں زاہد بھائی, ہمارے یہاں نا ادھر تھانے احمد پور لامہ میں کچھ ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں, انہوں نے نا ہمیں بہت پریشان کیا ہے. میں وہاں گیا تو 2 نوجوان تھے, ایک کا نام تھا ایلیکس, اٹلی سے تھا, ایک چارلی تھا وہ گریٹ برٹن سے تھا, اور ایک عورت تھی اس کا نام تھا مطہری, موتی اسے کہتے ہیں, وہ ایران سے تھی. صحیح. یہ تینوں نے نا تھانہ احمد پر لمحہ پہ یوں سمجھے کہ جس طرح نا کیموفلاج کر دیتے ہیں چیزوں کو ایسے. صحیح. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار ایک تو انہوں نے وائلیشن کی ہے, یہ بھاگ رہے تھے, ہم نے ان کو لے کے کہ بھائی وہاں کچے کا علاقہ ہے, حالات ٹھیک نہیں ہے, لیے ہمیں انہوں نے بدتمیزی بھی کی ہے. تو عورت کہہ رہی تھی کہ جی, کیونکہ وہ سائیکل سے خود ہی گری تھی. اچھا. عورت کہہ رہی تھی جی اس پولیس والے نے مجھے دھکا دیا. سائیکلسٹ ہیں, سائیکلسٹ, جی آل اراؤنڈ دا ورلڈ وہ سائیکل پہ ٹریول کرتے. خیر میں نے نیگوشیٹ کیا ان کے ساتھ. نیگوشیشنز کے بعد تو وہ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہوئے. وہ اپنی ایمبیسیز کے ساتھ رابطے میں تھے. جی آئی جی صاحب یہاں آیا. بھائی آئی جی صاحب کیوں آئے یہاں, اتنا بڑا معاملہ تھوڑی, خدا نہ خاصہ آپ کو کچھ پنجاب پولیس والوں نے کچھ کہا ہے تو بتائیں. وہ رات گزر گئی. دوسرے دن صبح جب چینج ہوئی تو انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی. جی ہمیں کچے میں جانے دیا, ایڈونچر ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک پولیس والے کی نا آنکھوں میں کسی کے وہ کیمیکل ڈال دیا, کسی کو وہ ایک ہوتا ہے آپ کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ کرنٹ سا لگتا ہے, وہ جی سٹن گن ہوتی ہے ایسے. اچھا, وہ ایسے گیجٹس بھی تھے ان کے پاس. اور وہ اگر اچھا انہوں نے ویڈیوز بھی ریکارڈنگ, اب انہوں نے اگر ریئیکشن دی ہے تو اتنا ریئیکشن کو انہوں نے کیش کروایا. پھر انہوں نے پیسے بھی لیے اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے کہ یہ ہمارا کیمرہ کلپ ٹوٹ گیا ہمارا اسٹینڈ کا. انہوں نے 12,000 بیعت دیا, ان کو اجرکیں پہنائی, ان کو بھائی تحفے تحائف دیے. اس کے باوجود انہوں نے یہ بدتمیزی کی. تو پنجاب پولیس نے بڑا زبردست کیا, لیکن اس کے بعد ہوا کیا, ظاہر ہے میں اس چیز کا ہے نہیں گواہ تھا پہلے دن. اس کے بعد وہ چلے گئے, بڑے راضی ہو کے چلے گئے. ان کے پاس جو تھا نا چیزیں, وہ عجیب چیزیں تھیں. ان کا حلیہ بھی فقیرانہ تھا, ایسا ملنگ سا اس طرح کا. خیر جب وہ چلے گئے اپریل میں وہ جو ایلیکس ہے اس نے اٹلی سے اپنے انسٹاگرام پہ نا ویڈیو ایک شیئر کی. اس کی اچھی بلی فین فالوئنگ ہے. چارلی نے شیئر کی, مطہری نے شیئر کی. وہ کسی طرح ہمارے جو یہ میڈیا والے مین اسٹریم میڈیا ان کے پاس پہنچ. انہوں نے تو جناب سوشل میڈیا پہ انہوں نے ایسے لتاڑنا ان کو شروع کیا. سب سے پہلے میں آ رہا ہوں ایسے کھڑا, کیوں میں سویا ہوا تھا, سو رہا تھا, نیند میں تھا. وہ آپ کا جو فوٹیج ہے وہ فرسٹ ڈے والا تھا. ہاں وہ بن جاتا ہے نا آپ کا, کیا اسے کہتے ہیں, تھمبنیل. وہ میرا بن گیا. ہر جگہ پہ میں چل رہا ہوں. میرے عزیز و اقارب جو مختلف جگہوں پہ ہیں وہ مجھے فون کر رہے ایسا کی ہو گیا تھا. کچھ نہیں ہوا یار. اچھا وہ ختم ہوا. پھر میں نے اس کی ایک تقزیب میں ایک ویڈیو بنائی کہ یار یہ معاملات, اس میں پنجاب پولیس کا تو قصور ہی نہیں ہے یار. ہر بات میں ہم اپنے لوگوں کو قصوروار سے ٹھہرا دیتے. کیا اب ان کو کہوں, ان کا قصور تھا جو جن لوگوں نے یہ ویڈیوز تھی. لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ انہوں نے مس یوز کیا. سر بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اور آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ بہت ہی مزیدار رہا. تھینک یو. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے مجھے دین و دنیا کے اس پلیٹ فارم پہ میری بے ربط سی باتوں کو کرنے کا موقع دیا. لیکن مجھے ایک بات کی خوشی, وہ یہ ہے کہ چلیں کوئی تو سنجیدگی کے ساتھ ان باتوں پہ کام کر رہا ہے نا. اب یہاں اتنی ساری نیوز ہے, اتنی ساری نیوز آ رہی جا رہی نیوز, لوگ نیوز کی ریٹنگ دے رہے ہیں, وہیں پہ آپ باتوں کو بتا رہے ہیں, آپ کاموں کو اجاگر کر رہے ہیں, شخصیات کو, لوگوں کو, عام بندوں کو, مجھ جیسے لوگوں کو بھی آپ وقت دے رہے ہیں کہ یار اپنی بات اس پلیٹ فارم پہ آپ
کر سر آپ سے سکتے ہیں. بہت شکریہ. ہمیں ماضی میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اور ماضی میں یعنی کہ 1947 سے نہیں قریب ماضی قریب میں. اور ابھی بھی آپ کو بلانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں مزید بہت کچھ سیکھنے کو ملے اور ملا بھی ہے. چائے بہت مزیدار تھی. چلیں جی بہت بہت شکریہ. Tea was fantastic. Very good. And I want to thank you again. Thank you very much. Thank you very much. اور آج کے پوڈ کاسٹ سے آپ سے بھی اجازت چاہیں گے, بہت شکریہ. ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویک فرائیڈے ایوننگ 6 PM. پاکستان زندہ باد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.